السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ روى الشیخان من حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كذا في حين كذا إلى أن قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي۔ آج کے درس میں ہمارے درمیان میں نمازوں میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ درس میں سمجھتا ہوں ہر اہل حدیث مسجد میں ہونا چاہیے، تو اسی سے متعلق درس ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی غلطی کرتے ہیں اس کی اصلاح کر لیجئے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اصلاح کرتے، اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اصلاح کر لے، اگر نہیں ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک عمر کے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو نوجوان آپ کے پاس جا کر 20 راتوں تک ٹھہرے رہے ماشاءاللہ مسجد نبوی میں۔ بولتے ہیں اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑے رحیم تھے، مشفق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے چہروں کو دیکھا کہ ان کو ان کے گھروں کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی چہرے کو دیکھتے ہی پڑھ لیتے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا کہ گھروں کو جانا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچے یاد آتے ہیں؟ تو ہم نے اللہ کے نبی کو پورے صورت حال سے واقف کرایا۔ اس موقع پر آپ نے ان 20 نوجوانوں سے کیا کہا؟ دیکھو، ان نوجوانوں سے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹو، ان کے درمیان میں رہو، جو کچھ تم نے پڑھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، حکم دو، اور فلاں نماز ایسے وقت میں پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک کو اذان دینا چاہیے، اور جو بڑا ہے اس کو امامت کرنا چاہیے۔ مسلم کی روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ قرآن میں جو کچھ ڈاؤٹ ہے یا قرآن میں جو کچھ شارٹ ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس حدیث کے فوائد میں علماء نے سب سے پہلے یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مختلف طبقات میں اپنی رحمت ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نوجوانوں کے ساتھ ہمیشہ رحیمانہ مشفقانہ سلوک کرتے تھے، اور اسی رحیمانہ مشفقانہ انداز تربیت کرتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نوجوانوں کو جھڑک کر، گالی دے کر، تھوک کر، سخت انداز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات ہے، ہمارے پاس سمر اسلامک کیمپ چلتا ہے، دیکھیں آپ، اور یہ سمر اسلامک کیمپ چلانے میں ماشاءاللہ پورے انڈیا میں جامعہ دارالسلام کو وہ اولویت حاصل ہے۔ کہیں بھی سمر اسلامک کیمپ شروع نہیں ہوا تھا، عمرہ آباد نے سب سے پہلے شروع کیا، اور اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ پورے انڈیا میں چیز چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر 20 دن ٹھہرے رہے۔ بعض علماء اس حدیث سے یہ بتاتے ہیں کہ سمر اسلامک کیمپ چلانے کے لیے اس حدیث سے دلیل ملتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، سائیکالوجی، انسان کی نفسیات کیا، اس کا دماغ کیا، اسے غصہ کب آتا، انہیں کیسا سمجھتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی کو، نفسیات کو بھی جانتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو زور سے پیشاب لگا ہے، آپ اسے بٹھا کر نصیحت نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی شہوت ہے، دسترخوان بچھایا گیا تو کھانا کھا کے بعد میں جا کے نماز پڑھو۔ اگر کسی کو پیشاب پخانہ لگا ہے تو جا کے ضرورت پوری کر کے آگے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس
اس لیے کہ انسان کا دماغ کیا ہوگا، متاثر ہوگا۔ اسی لیے ہم آپ سے بتاتے ہیں سحری کے افطار کے لیے سامان وہ دسترخوان پہ رکھ کے آپ بیٹھ کے وہاں دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھوکے ہیں، پورا دل آپ کا وہاں ہے، خربوزے میں، اس میں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی بڑی جانتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی نفسیات کا لحاظ رکھ کے تربیت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے مدارس میں استاد غصہ ہو رہا ہے، طالب علم غصہ نہیں ہونا، طالب علم ہٹ جانا وہاں سے۔ اگر انہیں گھورا ہوتا کیا ہے، انہیں اسے مارتا، اس کے بعد گھورتا، ایسے بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے معلوم ہے کہ ایک استاد طالب علم کو بولے یہ ایکسرسائز کیوں لکھ کر نہیں لائے، انہیں گھورا۔ اب یہ استاد بولتے ہیں اور میں ذرا گھورتا نہ انہیں مارلتا۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، اساتذہ اور طلبہ میں کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ طالب علم ذرا گھورا تو استاد بولتے ہیں اگر میں 1-2 منٹ اس کو ذرا گھورتا نا، انہیں بہت غصے میں آ گیا، اسی لیے میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا بیٹے تمہاری ریٹنگ بہت اچھی ہے، یہ ایکسرسائز لکھ کر لاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس جملوں نے ماشاءاللہ وہ کلاس میں جو غصہ ہوا اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو بولنا کیا چاہتے ہیں، یہ علماء کو چاہیے کہ نفسیات کو جان کر، سائیکالوجی جان کر اپنے جو ہے کی تربیت کریں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نوجوانوں کو دین کی باتیں سکھانا چاہیے، طہارت کے مسائل کیا، اقامت کیا، اذان کیا۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر مؤذن غائب ہو گیا تو اذان دینے نہیں آتا، اقامت بولنے نہیں آتا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اب امام کا حال تو ایسا ہے، امام کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں نا ہم لوگ، ذرا وہ ایک نماز میں نہیں آئے تو پوری پبلک پلٹ کے دیکھتی، وہ امام کی جو ہے اس وقت ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کو طہارت کے مسائل کا، اذان کیا، اقامت کیا، سب جاننا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر ایک آدمی کو آنا، اذان بھی آنا، اقامت بھی آنا۔ اب آج کے نوجوانوں کو معلوم ہے زیر ناف بال کب نکالنا، بغل کے بال کب نکالنا، کیسے نکالنا، وہ طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں معلوم آج، اگر آپ چلے جائیں گے شہروں میں، بس کھاتے پیتے جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ اپنے بیوی کے پاس تو کیا دعا پڑھتا ہے وہ بھی معلوم نہیں، اگر اسے لا الہ الا اللہ بول تو وہ بھی نہیں معلوم۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو سکھا کر جو ہے اپنی باتیں کہیں سکھائیں۔ اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان سے کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب اللہ کے نبی واپس کرتے جاتے، نماز پڑھ کے واپس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ واپس کیا، گئے تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا، دیکھو تم جو نماز پڑھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ نماز میں کیا ہونا، خشوع خضوع ہونا چاہیے، سکون سے نماز پڑھنا۔ بلکہ ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں نماز میں سکون بہت ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سیکھنا سکھانا بڑا اہم ہے، اور اس کی تفصیل بتانا ہی بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی نماز سکھانا ہوتا ممبر پہ چڑھ جاتے۔ دیکھیے ممبر پہ کیوں چڑھتے، جیسے خطیب وہاں سے نظر آتا وہاں کھڑے ہو کر نماز سکھاتے، سجدے کا وقت آیا تو نیچے آ جاتے۔ اور اس طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں نماز صحابہ کو نماز سکھائی، 2 مرتبہ ہوا۔ جب سجدے کا وقت آتا تو نیچے آ کے بتاتے کیسے سجدہ کرنا، اور پھر اوپر چلے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، ہم عمر کے جس مرحلے میں بھی چلے جائیں، اگر ہمارے نماز میں غلطیاں ہوں تو نماز غلطی اصلاح کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ اب ماشاءاللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نماز نبی کے نماز کی طرح ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ان احادیث کو ہمارے اسلاف کی طرح سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک حدیث نمبر لکھ لے کے گوگل میں جا کے سرچ کر کے نوجوان سمجھ نہیں سکتا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین چاہیے، جنہوں نے مدارس میں حدیث پڑھانے کے لیے اپنے بال سفید کر دیے، ان سے حدیث کا مفہوم صحیح سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس سب سے پہلے غلطی کیا ہوتی ہے، لوگ صف باندھتے ہیں، پیر سے پیر لگا لیتے مگر اوپر گیپ آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں ہم قدم سے قدم ملاتے، پیر سے پیر ملاتے، اور دیکھیے یہ کندھا بھی پیر بھی ایک ہی سائز میں ہے۔ یہ اگر آپ ایسا چیریں گے تو کیا ہوگا، اوپر گیپ آئے گا۔ اور یاد رکھیے آپ، غیر مسلک کا کوئی بھی آدمی ہماری مسجد میں آیا اور اسے پیر ملانے کا معلوم نہیں ہے تو اس کے پیروں کا ایسا کرتے نہیں جانا، کھدلنا بھی نہیں پیر، بلکہ بعد میں سمجھانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو کیا ہوتے ہیں وہ کھینچتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا ہوا ناف کے نیچے، بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارے مسجد میں اوپر ہاتھ اٹھا نہیں، یہ سب کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں نماز کے باہر سکھاؤ، نماز کے دوران ایسی حرکتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے دیکھو اللہ کے نبی نماز میں صف کی اصلاح کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے کندھوں کو چھو کر دیکھتے وہ کندھے لگے ہوئے یا نہیں، اگر لگے ہوئے نہیں تو اللہ کے نبی بولتے دیکھو کندھے سے کندھا، پیر سے
پیر لگاؤ۔ اس سے معلوم ہوا جب ہم جماعت میں کھڑے ہونا بولے تو پیر سے پیر بھی لگنا، کندھے سے کندھا بھی لگنا۔ اگر آپ ایسے پیر ایسے کر لیے سمجھ میں کیا آتا، اوپر میں گیپ آتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی تو پیٹ بھی ذرا باہر آتا تو بولتے پیٹ برابر کرو۔ حضرت عمر کا تو حال یہ تھا، کوڑا لے کر صفوں کو درست کرتے تھے۔ لہٰذا امام کی ذمہ داری بنتی ہے صف درست کرنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ اس کو اپنائیں۔ اب دیکھیے آج کل دیکھتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے میں صفوں کی درستگی کا خیال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث اور سلفی مسجدوں میں صفوں کی درست خیال ہوتا ہے، مگر یہ غلطی آنے کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو صفوں کی درستگی کیفیت اللہ کی نبی نے جو بتائی وہی مطلوب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ایک بڑی مدت کے بعد مدینہ آئے، آپ نے مسجد نبوی میں صفوں کو دیکھا تو صحابہ نے پوچھا اے انس ذرا بتاؤ کہ ہمارے اندر کچھ تم ناپسندہ چیز دیکھتے ہو؟ تو حضرت انس نے کیا کہا، دیکھو تمہارے اندر سب چیز صحیح ہے، مگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی کے جانے کے بعد تم صفیں برابر درست نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، نبی کے صحابہ زندہ ہیں تب بھی یہ صفوں کے بارے میں بیچ ڈالی شروع ہو گئی۔ لہذا ہمیں صفیں بنانا چاہیے تو ہمارے پیر اور اپنے کندھے مل کر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، صفوں کی درستگی میں انگلیوں کے پیر کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹخنے کا، پیچھے کے ایڑی کا اعتبار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس کہ انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا ٹخنا اور جو پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے ایڑی، اس کا اعتبار کریں، اور جو حصیر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا اعتبار کریں۔ بعض کی انگلیاں بڑی ہوتی ہیں، بعض کی انگلیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسا بیٹھتے ہیں نہیں، ہماری انگلیاں پورے قبلے کی طرف ہونا چاہیے جیسے۔ اور رفع دین کرتے وقت بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں، رفع دین جو کرتے ہیں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نہیں، بعض لوگ نہیں رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے پوری انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جو کر رہے ہیں تو کیسا پورا رفع الیدین کریں۔ بعض لوگ جو یہاں تک کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایکشن نہیں، وہ مکمل ایسے کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کے رفع الیدین کے بارے میں جو فوائد بتائے وہ کیا ہے، آپ رفع الیدین کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایکٹیو ہوں اور میری پوری توجہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے نماز میں صفیں درست کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سے نماز میں دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، ذرا ایک 10 منٹ انشاءاللہ، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں یہ منڈوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسا ہاتھ باندھتے ہیں معلوم ہو رہا دچاخا ہیں یہ، ایسا سخت۔ اب ایسا سخت کر لیتے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو لوگو، ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اپنے ان کندھوں کو نرم کرو۔ نرم ہونا، یہ نرم رہے تو نہ لگے گا، سخت ہو تو کیسے لگے گا؟ یہ دوسری غلطی۔ اسی طریقے سے تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ سجدے کی جگہ ہم جو ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دیکھنا؟ سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رکوع میں سجدے میں جانے میں غلطی ہوتی ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے دیکھیے، رکوع میں کیسے جانا، ہمارے یہ دونوں ہاتھ پوری طرح کھلے ہونا، مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ وہ ایسا بالکل میک جھکے تو کیا ہوگا، وہ ایسا نہیں نا، آپ پورے سے ہاتھوں کو کھول کے زبردست سے رکھنا اور پکڑنا اسے۔ جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، جب آپ رکوع میں جھکتے دیکھو اپنے پوری انگلیوں کو ایسے کھولتے تھے، ایسے مضبوطی سے پکڑ کے رکوع کرتے تھے۔ اچھا، اب سجدے میں جاتے وقت اپنی انگلیوں کو ایسے نہیں رکھنا، ایسے جما کے رکھنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بیٹھے سے مت بیٹھو۔ اونٹ کیا کرتا؟ جب بیٹھتا ہاتھ پورا کھلا رکھتا، تو رکوع میں ایسا پورا کھلا اور سجدے میں پورا مکمل طور پر ایسے ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ پورے اس طرح توجہ دیں۔ اور یاد رکھیں آپ، جب آپ تنہائی میں سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کھول سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بس بازوؤں سے دور رہیں۔ بعض لوگوں دیکھتے اتنا کھول لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، نبی کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے۔ وہ کب تھے؟ وہ جب آپ امام تھے۔ لہٰذا اس کا بھی مکمل طور پر خیال کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا کہ گھٹنے رکھنا کی، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل حدیثوں میں دیکھتے کون آدمی، ہر ایک آدمی مجتہد، جو آدمی منہ کھلا وہ والا سب کے۔ اب ہم لوگ تو کیا سمجھتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ نماز سمجھتے پوری نماز غلط سمجھ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت آپ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھو، اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھو، دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا، موٹا آدمی کیا کرے گا؟ گر جائے گا؟ نہیں گرے گا۔ اسی لیے اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، گھٹنا رکھتا وہ بھی صحیح ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ بولتے ہیں
علماء کے اتفاق سے دونوں حالتوں میں نماز صحیح ہے، مگر علماء کے درمیان میں اس مسئلے میں اختلاف یہ ہے کہ افضل کون سا ہے۔ اہل حدیثوں میں شاید پہلے ہاتھ رکھتے اور اٹھتے ہوئے گھٹنے اٹھاتے، دوسرے مسلک میں شاید پہلے گھٹنے رکھتے بعد میں ہاتھ رکھتے۔ میں بھی اس مسئلے میں بہت سختی کا تھا، لیکن ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ کے فتوے کے بعد میں نے ماشاءاللہ اپنے موقف میں وہ تبدیلی لا لی۔ یاد رکھیے، شریعت نے جس بات میں گنجائش دی ہے اس میں آپ گنجائش کو ختم نہیں کر سکتے۔ موٹا آدمی پہلے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو رگیں پلٹ جاتے اس کے۔ اگر آدمی ہلکا ہے تو رکھ نہیں سکتا، تو موٹے آدمی جب جائے گا تو پہلے اپنے پیر رکھے گا، اگر دبلا آدمی جائے گا تو اپنے ہاتھ رکھے۔ اسی طریقے سے تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کا مسئلہ آتا، دیکھیے ایسا حرکت دیتے لوگ، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے ہاتھ کو، دیکھیے ایسا 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 ایسا، یہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ہماری نماز سنجیدہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ویسے کیجیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک یکسوئی کے ساتھ آدمی کو حرکت دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ایسا کرے تو بازو والے کو تشویش ہوتی ہے۔ آپ اچھے انداز سے اگر انگلی ہلائیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے، خیالات پراگندہ نہیں ہوتے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں تو آپ نے فرمایا جب بندہ ایسا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہوتا ہے، شیطان پر لوہے سے ذرا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ایسا کرتے ہیں شیطان پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کیسے کرنا ہے، دیکھیے بس یہی طریقہ ہے، ایسا 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 جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ بس بعض لوگوں کو دیکھتے بہت کرتے ایسا۔ اب ہوتا کیا اس میں، اگر آپ کو بولے عمرآباد کے بعد ایک بستی ہے پرنمبٹ، وہاں تو لوگوں نے انگلی توڑ دی نماز میں، یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا آپ سلف کے طریقے پر احادیث کو سمجھو اور اپنے اس کے مطابق یہ نہ سمجھو۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے غلط مطلب کڑویاں معلوم ہوتی ہیں، یہ حقیقت یہی ہے۔ اور اس طریقے سے جب ہم بیٹھتے نا تشہد میں، انگلیاں سے ہلاتے، سجدے کی طرف نہیں دیکھنا، انگلی کی طرف دیکھنا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، سجدے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو جب آدمی ہاتھ کو ایسے رکھتا ہے آہستہ آہستہ ایسا کرتے رہتا، کب سے، شروع سے لے کر آخر تک کرتے رہنا۔ یہ ایسا کرنا جو بولے ہے، لیکن علامہ البانی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو ایسا جب بھی کرتے رہیں گے ماشاءاللہ ہر ایک حرکت پر 10 نیکیاں، اللہ اکبر، شروع سے آخر تک کرتے رہے کتنی نیکیاں ملیں گے ماشاءاللہ، ذرا اس کیفیت کو بھی یاد رکھیے۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز میں جب ایسا کرتے نا تو انگلی کو دیکھنا، ذرا ہمارا چہرہ ایسا ہو جاتا۔ اب وہ آپ وہ جو مطلب سجدے کی جگہ دیکھے تو الگ رہتا، لیکن آپ جب ایسا ایسا کرتے تو انگلی کو دیکھتے رہنا، بس انگلی کو دیکھتے رہنا، انگلی کو دیکھ کر ہی سلام پھیرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے دونوں پیروں کو جما لینا۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے پیر ایسا رکھ لیتے، بعض لوگ پیر اٹھا لیتے، اب بعض لوگ ایسا رکھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا، کہا اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اندھیرا تھا شاید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ڈھونڈنے لگی، اچانک اللہ کے نبی کے دونوں پیر جمے ہوئے ہیں اور دونوں جمے ہوئے پیروں پر میرا ہاتھ پڑا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں پیر پر ہاتھ پڑنا بولے تو دونوں پیر مل کر رہنا۔ لہٰذا علامہ البانی اور تمام علماء یہی بات کہتے ہیں، جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے تو آپ کیا ہونا، آپ کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہنا اور دونوں پیروں کو جما کر رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو عادت نہیں تو شروع میں ذرا تکلیف ہوتی، انشاءاللہ بعد میں آسانی ہو جاتی۔ اور یہ بات اپنے بچوں کو، عورتوں کو بھی آپ سکھاؤ، اس طرف توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں 2 منٹ میں، اب بعض لوگ دیکھتے کیا ہوتا ہے، وہ امام اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی امام کے اٹھنے سے پہلے اٹھے گا اللہ اس کا چہرہ گدھے کا بنا دے گا۔ محدثین تو کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نبی کی حدیث کو مذاق بنایا، بعد میں ان کے چہرے کیا ہو گئے، گدھے کی طرح ہو گئے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، 5 20 50 ہو گئے، 25 ہو گئے، امام نہیں آیا، پریشانی۔ یاد رکھیے تنخواہ لینے والا امام اگر آنے میں 2 منٹ لیٹ کیا تو اس کا انتظار کرنا، علماء نے جیسے بتایا۔ تو اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ خطبہ دے کر خطیب اترتا میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں۔ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حافظہ اللہ خطبے میں یہ بتائے ہیں حدیث کا حوالہ دے کر کے، جب تک امام خطبے سے نہیں اترتا ممبر سے اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا، یہی صحیح چیز ہے۔ اور ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے،
زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا؟ کل کچھ لوگ آئے میرے پاس نوجوان آ کر پوچھنے لگے کیا زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا، ننگے سر پینا کیا؟ یاد رکھیے زمزم بیٹھ کر بھی پی سکتے، کھڑے ہو کر پی سکتے۔ اصل بات کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے لگے نا، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں، لوگ کیا سمجھ گئے ٹوپی نکل ڈال کو، قبلے کی طرف ہو جا کو، کھڑے ہو کر زمزم پینا سمجھ گئے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور آج کے اس کے دو باتیں اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں، یہ جب قنوت پڑھتے رہتا نا اس وقت اس بات کا خیال رکھیں آپ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینا واصرف عنا شر ما قضیت، یہاں تک آمین بولنا آپ، فإنک تقضی ولا یقضی علیک سے آخر تک آمین نہیں بولنا۔ اب لوگوں دیکھتے ہیں آمین بولتے جا رہے ہیں، نہیں، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اور ایک آخری چیز ہے، ہم جب 4 رکعت والی نماز ہوتا ہے نا تورک میں بیٹھتے، ایسا ذرا یہ کر کے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نماز فجر میں ویسے بیٹھ جا رہے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاد رکھیے، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، جس میں دو تشہد ہوتے ہیں، اس تشہد میں ویسے بیٹھنا ہے، جسے تورک بولتے ہیں۔ لہٰذا آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں تورک نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ائمہ کو بھی دیکھے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ سلام پھر سے بیٹھ جا رہے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نماز فجر میں اور اس طریقے سے 2 سنت میں اور تراویح وغیرہ میں ایسے سیدھے بیٹھنا چاہیے، اور ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا بھی نماز پڑھ رہی ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں۔ اگر آپ کسی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کی نماز کا طریقہ یہ ہے، سختی سے نہیں سمجھا سکتے، محبت سے سمجھا سکتے، نرمی سے سمجھا سکتے، بلکہ علامہ بن باز کا فتویٰ نقل کرو تو آپ کو تعجب لگے گا، وہ کیا بولتے دیکھو، اگر آپ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں، دیکھیے ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں رفع الیدین کرے تو فتنہ ہو سکتا، بولے تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے آ جاؤ بول رہے ہیں۔ اب ایسا فتویٰ جو لوگ کیا بولیں گے، علامہ بن باز سلفی نہیں کر بول لیں گے آپ۔ اب ایسی مسجد ہے جہاں زور سے آمین نہیں بولنا ہے، آہستہ بولو، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ماحول ویسا ہے۔ لہٰذا یہ رفع الیدین کرنا اور اس کے بعد پیر سے پیر ملانا، زور سے آمین بولنا، سب سے پہلے امت میں بیداری لا کے بعد میں عمل کرنا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز میں ادھر ادھر غلطی ہو رہی ہے، ان غلطیوں کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ہم بوڑھے ہو جائیں، عورت ہے، سب ہے، عالم غیر عالم، ہر ایک کی نماز کی جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جو کچھ غلطیاں آج نماز کی بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے بعین ہی اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی نماز کی اصلاح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔